امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں عرض کروں گا۔ یاد رکھیں کہ اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ شیعوں کا بھی یہ عقیدہ ہے اور اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے، لیکن اہل سنت اور اہل تشیع کے عقیدے کے اندر کچھ فرق ہے۔ وہ فرق بھی آج میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی نبوت تو حضور پہ ختم ہو گئی، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور جس طرح نبی جو ہوتا ہے وہ منصوص من اللہ پہ اللہ کا بھیجا ہوتا ہے، اس طرح جو امام ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہوتا ہے۔ انسانوں کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو امام مقرر کر لیں۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، اور آپ کے بعد حضرت امام حسن امام تھے، اس کے بعد امام حسین امام تھے۔ یہاں پہ اہل سنت کا عقیدہ تھوڑا سا تبدیل ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد کوئی بھی منصوص من اللہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ نہیں ہے، لہذا امت خود اپنا لیڈر منتخب کرے گی جو خلیفہ ہوگا۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت نے ابوبکر صدیق کو انتخاب کیا، پھر عمر فاروق کا انتخاب کیا، پھر عثمان غنی کا انتخاب کیا، پھر مولا علی کا انتخاب کیا، پھر حضرت امام حسن کا انتخاب کیا، پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت عطا فرمائی، اور 20 سال تک وہ مسلمانوں کے حکمران رہے۔ اور اس کے بعد جب یزید آیا تو یزید اس اہل نہیں تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ یہ ہمارا نظریہ۔ اور اس کے بعد آج تک جو حکمران ہیں وہ لوگ خود منتخب کرتے یا بزور بازو آ جاتے ہیں، اللہ نے کسی کو منتخب نہیں کیا۔ اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ منتخب شد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقرر شد ہوتے ہیں، لہٰذا 12 امام ہیں۔ ان کا نظریہ ہے، میں اختلافی بات نہیں کرتا، ان کا نظریہ میں نوعان آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلے امام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام علی رضا، پھر امام محمد تقی، پھر امام نقی، پھر امام حسن عسکری۔ یہ امام عسکری جو ہے یہ 11 امام ہیں اہل تشیع کے نزدیک۔ اور امام حسن عسکری کے وصال کے بعد ان کا بیٹا امام مہدی جو ہے وہ بھی بچپن میں تھا کہ وقت کا جو عباسی حکمران تھا وہ ظالم تھا، وہ ان کو شہید کرنا چاہتا تھا، تو وہ غیب ہو گئے، اور 70 سال تک آپ کی غیبت صغرا ہے۔ اس میں آپ غیب تو رہے، لیکن آپ اپنے نائبین کے ذریعے اپنی امامت چلاتے رہے، ان کو حکم دیتے رہے۔ 4 آپ کے نائب تھے، اور 70 سال کے بعد آپ کی غیبت کبریٰ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا، آج تک آپ اسی غیبت کے اندر ہیں، اور آپ اس وقت سے لے کر آج تک اور اپنے ظہور تک آپ ہی ہر دور کے امام ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک آج کے امام بھی امام مہدی ہیں، اور آپ کو آپ امام زمانہ کہا جاتا ہے کہ آپ امام زمانہ، یعنی اس زمانے کے امام آپ بھی ہیں، اور قرب قیامت آپ دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ یہ اہل تشیع کا نزدیک ہے، جو نظریہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے،
اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہوگا، آپ کا نام محمد ہوگا، آپ عرب میں پیدا ہوں گے اور قرین قیاسی ہے کہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور آپ کا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہوگا، یعنی اعلی اخلاق کے مالک ہوں۔ اور جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوگی تو آپ مکہ معظمہ آئیں گے، اور مکہ معظمہ کے اندر لوگ آپ کو پہچان لیں گے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام، اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور آپ مسلمانوں کے لیڈر اور مسلمانوں کے امام ہوں گے۔ آپ دنیا کے اندر اس دور میں جتنا ظلم ہوگا اتنا آپ انصاف فرمائیں گے، دنیا کو امن سے اور انصاف کے ساتھ بھر دیں گے، اور اس دور میں جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوں گی وہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کے اندر ہوں گی، آپ مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، یہاں تک کہ آپ مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوگی، اور پھر اپنا وقت پورا کرنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام وصال فرمائیں گے، مسلمان آپ کا جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو دفن کیا جائے گا۔ یہ نظریہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ تو قرب قیامت ایک نشانی حضرت امام مہدی کی ہوگی، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اہل سنت کا نظریہ بھی، اہل تشیع کا نظریہ بھی۔